کوئی جھنڈا لگائیں، کوئی پوسٹر لگائیں تو ربیع الاول کے بعد اتار کے اس کو لپیٹ کے جو مقدس اوراق کے یہ باکس لگے ہوتے ہیں اس کے اندر، اس ڈبے کے اندر اس کو ڈال دیں، پھینک نہ دیں کہ اس پہ سلام لکھا ہوگا یا اس پہ درود لکھا ہوگا تو وہ پیروں کے اندر آتے ہیں۔ اس طریقے جھنڈے ہیں وہ 12 تاریخ کے بعد ان کو اتار دیں، لپیٹ کے گھر میں رکھ لیں، اگلے ربیع الاول میں دوبارہ اس کو استعمال کر لیں۔ اسی طریقے سے سجاوٹ کرتے ہیں تو سجاوٹ کا سامان 12 تاریخ کے بعد اس کو اتاریں اور لپیٹ کے اس کو اچھے طریقے سے سیو کر کے رکھ لیں۔ اس کے بعد اب آپ محافل بہت زیادہ کرائیں گے تو کوشش کریں محافل جو آپ کرائیں تو ان محافل کے اندر ایسے خطیبوں کو نہ بلائیں جو گالیاں دیتے ہوں، جو بےعزتی کرتے ہوں، جو فرقے پھیلاتے ہوں، ایسے خطیبوں کو ہرگز نہ بلائیں۔ آپ نے نعت خواں بھی بلانے تو سنجیدہ بلائیں، سنجیدہ محفل ہو، اچھے موضوع پر گفتگو ہو، آپ کے بچے، آپ کے بھائی پردے میں رہ کر آپ کی بہنیں گھر کے اندر اس گفتگو کو سنیں اور اس سے جو ہے نا وہ دین کو سیکھیں۔ عورتیں جو محفل کرائیں وہ بھی میری بہنیں سن رہی ہیں تو خواتین کے لیے بھی لازم ہے کہ محفل پڑھنے والی اس خاتون کو بلائیں جو عالمہ ہو، جس کو دین کا پتہ ہو۔ یہ طبلہ لے کے چل پڑتی ہیں، ادھر سے ساؤنڈ لگا ہوتا ہے، ادھر سے یہ فیس بک کے اوپر میں نے کئی دیکھا کہ لائیو بھی اپنی نعت خوانی چلا رہی ہوتی ہیں۔ تو مجھے بتائیں یہ تو رحمت نہیں عذاب لے کر آپ کے گھر میں یہ خاتون آئی ہے، تو آپ اس کو لا کے کیوں عذاب خرید رہی ہیں؟ تو لہذا جو دین کا جس کو پتہ ہو وہ میری بہن کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی ہو، اس کی آپ خدمت کی بھی کریں، وہ آئیں نعت شریف پڑھیں، بیان کریں، لیکن وہ خود بھی تو عالمہ ہو۔ وہ عالمہ نہیں ہے تو وہ آپ کو غلط مسئلے بتائے گی، غلط بات بتائے گی، غلط چیز آگے پھیلے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میری بہنیں بھی محفل وہ کریں جس سے دین کا بھی فائدہ ہو، آپ کے گھر کا بھی فائدہ ہو اور آپ کی فکر کا بھی فائدہ ہو اور آپ کو حضور پاک کی زندگی کے بارے میں بھی پتہ چلے۔ اسی طریقے سے نعت خوان جو آپ بلواتے ہو تو آپ سے گزارش ہے آپ 60-70 ہزار کا نعت خواں کے بجائے اپنے علاقے کا کوئی خوشی لان نعت خواں بلا لیں، 5-10 ہزار اس کی خدمت چلو ہو جائے۔ 70 ہزار جو اوپر خرچ کر رہے ہیں وہ 60-70 ہزار اپنی مسجد پہ خرچ کریں۔ آپ کے علاقے میں کوئی حفظ قرآن یا عالم کورس کی کوئی کلاس لگی ہوئی ہے تو ان کی تنخواہ دے دیں۔ اب آپ دیکھ لیں، میں حیران ہوتا ہوں، لوگ محافل میں 3-4 نعت خواں بلاتے ہیں اور ایک خطیب بلاتے ہیں، 12-13 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، 12-13 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ میں ٹی وی چینل پر گیا تو وہاں ایک بندے سے میں نے پوچھا، نام میں ان کا ظاہر نہیں کرنا چاہتا، میں نے کہا میاں کتنی خدمت آپ کی ہو جاتی ہے؟ وہ محفل کے متعلق ہی بندہ تھا تو کہتے بھئی ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ میں ہم 2 بندوں کو 15 یا 20 لاکھ روپیہ ایک محفل میں ہو گیا تھا۔ اچھا اب انہی لوگوں کو اگر بولا جائے کہ آپ کے جو مقصد علاقے میں درس چل رہا ہے، تنخواہ دینی ہے پورے مہینے کے لیے 20 سے 25 ہزار قاری صاحب کی، علامہ صاحب کی تنخواہ ہے، تو تنخواہ کے لیے جی آج کل حالات بڑے اوکھے ہیں، 500 روپیہ لے لو۔ مجھے بتائیں ایک بندہ پورا مہینہ قرآن پڑھاتا ہے اور اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ 1000 روپیہ منتھلی دینے کو تیار نہیں ہے، اور ایک بندہ خالی آیا ہے، اس نے تقریر کی ہے یا اس نے نعت شریف پڑھی ہے، ایک رات میں 70 ہزار بٹور کے چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں وہ حضرت نعت خواں یا تقریر کرنے والا بندہ جو آپ سے 50 ہزار لے کے گئے ہیں، آپ کے بچوں کو قرآن انہوں نے پڑھایا ہے، آپ کے بچوں کو عالم بنایا ہے، آپ کے بچوں کو حدیث پڑھائی ہے، تو اپنا پیسہ جب تک دین اور علم پر خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک ہمارے بچوں کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ ان کے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اللہ ان کا فائدہ میاں کرے، ہم کیوں کسی کو گھاٹا ڈالیں؟ آپ کی جیب، آپ کی رقم، آپ کا جذبہ جس کو مرضی آپ دیں، ٹھیک ہے، لیکن خدا را اپنے مدرسوں پر جہاں قرآن حفظ ہو رہا ہے، عالم بن رہے ہیں، جیسے اب یہاں اب درس نظامی انشاءاللہ ناظرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ 23 بچیاں یہ 4-5 دن کے اندر داخل ہو چکی ہیں جو بیسمنٹ میں۔ الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 200 سے 300 بچی
اور بڑی خواتین بھی، ان کے لیے بھی موقع ہے. ہماری بڑی خواتین جو ہیں، بہنیں، مائیں، وہ بھی قرآن آ کے پڑھ سکتی ہیں. تو بیسمنٹ کا جو ایریا ہے، روزانہ یہاں قرآن مجید کی تعلیم اور ساتھ میں فقہی مسائل، وہ چھوٹے بچپن میں انشاءاللہ. ساتھ ہم نے ایک کورس بھی شروع کیا ہے کہ بچی ناظرہ بھی پڑھ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین کی بنیادی معلومات ہے، وہ بنیادی معلومات بھی بچی جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی اتنے ہیں، فرشتے جو ہے نا وہ کون سے ہیں، جنات کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، جنت دوزخ کے بارے میں، یہ کانسیپٹ بھی بچوں کا کلیئر ہو رہا ہے. تو مجھے بتائیں اس سسٹم پر پیسہ لگانا چاہیے یا خالی 2 گھنٹے کی محفل اور 4 لاکھ اڑا دیا؟ نہیں، محفل کریں لیکن میاں اس کو طریقے سے کریں. علاقے کے نعت خانوں کو بلا لیں. آپ صرف ایک مشہور بوتھا دیکھنے کے لیے کہ بندہ ٹی وی تے آندا ہے لہذا جناب انہوں 2 لاکھ بھی دے دیو تو لے آؤ. 5-10 لاکھ میں نے دیکھا ہمارے علاقے میں لوگ محفلوں پہ لگا دیتے ہیں صرف وہ ایک منہ دیکھنے کے لیے. تو اس کو ویسے ہی دیکھ لو، موبائل کے اندر وہ نظر آ جائے گا تمہیں. وہ اس کو دیکھ کے اگر ولایت ملتی ہے تو روزانہ موبائل میں اس کی فوٹو رکھ لو. 3 لاکھ تم نے لگا دیا اس کو صرف دیکھنے کے لیے، کیا فائدہ آیا؟ یہ نہ کرو، خدارہ نہ کرو. میں بھی اگر آپ سے فیس مانگوں کہ مجھے جناب محفل میں جاؤں گا تو مجھے اتنی فیس دو، تو آپ مجھے بھی نہ بلائیں. آپ جو ہے اپنے علاقے کے اندر ہی کسی سے تقریر کرائیں، نعت پڑھوائیں. تعلیم پہ، علم پہ، نور کے اوپر اپنا پیسہ صرف کریں. انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہمارا جامعہ یہاں پر 60 طالبات انشاءاللہ ایڈمیشن ہوگا اور ان کی تعلیم شروع ہو جائے گی. تو مجھے خوشی ہوگی کہ کوئی بندہ اس وقت کے کہے کہ ایک جو ٹیچر ہے، ہماری بہن ہے جو قرآن پڑھا رہی ہے، حدیث پڑھا رہی ہے، اس کو تنخواہ میری طرف سے آئے گی. تو یہ میلاد ہے نا جو پورا سال میلاد ہوتا رہے گا. اصل میلاد تو یہ ہے کہ ہماری بچی یہاں سے جو ہے وہ حدیث پڑھ کے جائے، قرآن کی تفسیر پڑھ کے جائے، ترجمہ پڑھ کے جائے، عالمہ بن کے جائے. اصل یہ میلاد ہے، یہ میلاد ہے. اس کے اوپر پیسہ لگاؤ اور انشاءاللہ دھکے سے آپ سے پیسہ لیں گے، کھینچ کے لیں گے، انشاءاللہ آپ کو تنگ کر کے لیں گے کہ ہم نے یہاں بچے جو ہے نا وہ پڑھانے ہیں، عالمہ بنانے ہیں انشاءاللہ. تو میرا خیال آپ پیسے دیں گے نا انشاءاللہ. ہاتھ کھڑا کرو نا. ہاں، یہ اصل انقلاب ہے جو ہم نے اپنے علاقے میں 60 بچیاں انشاءاللہ 7ویں سال جب یہاں سے عالمہ بن کے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی شریف، قرآن کی تفسیر، اس کے اندر مختلف تفسیریں جب پڑھ کے 60 طالبات حضرت بی بی فاطمہ کی مبارک چادر سر پہ اوڑھ کے اپنے گھر جائیں گی تو بونگا حیات کا مقدر ہی رب سنوار دے گا انشاءاللہ. تو یہ ہم نے پیسہ یہاں خرچ کرنا ہے، آپ کا پیسہ لگانا ہے، معاف آپ کو نہیں کرنا، لیکن پیسہ وہاں لگانا ہے جہاں پیسے کا نور پھیلے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا پیسہ جناب کسی نعت خواں کے سپرد کر دیں، مقرر کے سپرد کر دیں، جاؤ اور اس کو جناب اپنے فرقوں پہ خرچ کرو. نہیں، آپ کا پیسہ آپ کی اولاد کے اوپر ایسا لگے گا کہ یہاں سے اب دیکھیں نا 60 بچیوں کا عالمہ بننا اور پھر یہاں سے گھر جانا. تو 60 خاندانوں میں بلکہ 60 نسلوں میں آپ نے اپنے پیسے کو انویسٹ کر دیا ہے. اس بچی کے جتنے بچے ہوں گے جب وہ اپنے بچے کو بخاری کی حدیث پڑھا کے دودھ پلائے گی، میرے بھائیوں آپ کی قبر بھی چمک جائے گی، آپ کی آخرت بھی چمک جائے گی.